السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں، اور جب ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سجدے کی آیت کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ تو ایسے جب ہمارا قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو ہمیں 14 سجدے کرنا چاہیے، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں جہاں سجدہ آئے اسی وقت ہمیں سجدہ کر لینا چاہیے۔ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی سجدہ آئے تو ہم قرآن مجید کو بند کریں اور سجدہ کر لیں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ اور اگر پورا قرآن ہو گیا مکمل اور اکٹھے ہم لوگ 14 سجدے کر لیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ صحیح ہے کہ جیسے ہی سجدہ آئے فوراً سجدہ کر لیا جائے۔ قرآن مجید رمضان میں مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں۔ اب رمضان میں جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن کے سجدے کیسے کریں وہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ سجدے ہیں۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں 14 سجدے ہیں، یہ کہاں کہاں ہے یہ میں کلپ کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ سجدے کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ جب ہمارا پورا قرآن ہو جائے، جب ہم 30 پارے پڑھ چکے ہیں تو اکٹھے 14 سجدے کر لیں۔ کیسے 14 سجدے اکٹھے کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد نیت کر لیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، قرآن کے سجدے کر رہا ہوں 14، اور پھر ڈائریکٹ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوا، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ وضو کے ساتھ وضو ہونا چاہیے، قرآن مجید کے سجدے کرنے کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہے وہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں گے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے اور وہی سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح سے 14 سجدے کمپلیٹ کر لیں گے۔ جب 14واں سجدہ ہم لوگ کر رہے ہوں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارے سجدے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن مجید کے سجدے کرنے کا۔ یا آپ کے 12 سجدے رہ گئے ہیں، 10 سجدے رہ گئے ہیں، یا 4 سجدے رہ گئے ہیں، جتنے بھی سجدے آپ کے رہ گئے ہیں آپ اسی طرح سے اپنے سجدے قرآن مجید کے کمپلیٹ کریں گے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور سجدہ کریں، ایک سجدہ کریں، پھر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں اللہ اکبر کہہ کر، پھر تیسرا سجدہ کریں۔ جتنے بھی سجدے آپ کے رہ گئے ہیں وہ سارے سجدے کر لیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سلام پھیرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، بس سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور پھر سیدھے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جو زیادہ بیٹر ہے، وہ یہ کہ مان لیجیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت کوئی آ گئی، تو جیسے ہی سجدے کی آیت آئے ہم قرآن مجید کو بند کریں، اور قرآن مجید کو بند کرنے کے بعد اگر ہم وہی بیٹھ کر ہی ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید میں سجدے کی آیت آئی، سجدے کی آیت ہم جب پڑھیں گے پھر اس کے بعد قرآن مجید کو بند کر دیں گے اور بیٹھے بیٹھے ہی سجدے میں چلے جائیں گے۔ قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے سجدے کے صحیح ہونے کے لیے۔ قرآن مجید کے جو سجدے ہم لوگ کریں گے اس میں قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کو بند کریں گے اور بیٹھے بیٹھے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں گے اور قرآن مجید لے کے پھر پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ ہوتا ہے سجدے کرنے کا طریقہ۔ تو آپ چاہیں تو قرآن مجید جب آپ کا مکمل ہو تو اکٹھے 14 سجدے کر لیں، یا جہاں جہاں سجدے کی آیت ہے وہاں آپ قرآن مجید بند کر کے فوراً سجدہ کرتے رہیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ اچھا، آپ نے قرآن مجید رمضان میں پڑھ لیے، 2 قرآن شریف پڑھ لے، 3 قرآن شریف پڑھے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ کتنے سجدے ہیں آپ کے اوپر، اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو اندازہ نہ ہو کہ میں نے کتنی بار قرآن پڑھا اور قرآن مجید پڑھا ہے تو اسے سجدے یاد نہیں ہے کہ کتنے کیے کتنے نہیں کیے، تو آپ ایک اندازہ کر لیں کہ کتنے سجدے آپ کے اوپر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اندازہ کیا تو آپ نے اندازہ کرنے کے بعد کہ بھائی زندگی میں نے 10 قرآن پڑھے ہوں گے یا رمضان میں 5 قرآن پڑھے ہوں گے، تو جتنے سجدے بنے حساب لگا لیں اور پھر اندازے کے ساتھ سجدے کرتے چلے جائیں۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اب میرے اوپر جو سجدے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے وہ مکمل ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ
کھڑے ہو جائیں آپ کے سجدے ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے سجدے کرنے کا۔ اب قرآن مجید میں سجدے کہاں کہاں ہیں اسکرین پر آپ دیکھیے۔ پہلا جو سجدہ ہے وہ ہے 90 پارے میں، 90 پارے میں سورہ الاعراف، اور یہ سورت جب کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس کے آخری آیت پر لکھا ہوا ہے سجدہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سجدہ لکھا ہوا ہے سورہ الاعراف 90 پارے میں پہلا سجدہ ہے، اور سورہ الاعراف کے آخر میں یہ سجدہ ہے۔ دوسرا جو سجدہ ہے وہ ہے سورہ الرعد 13ویں پارے میں، 13ویں پارے میں الرعد آیت نمبر 15ویں آیت پر یہ دوسرا سجدہ ہے۔ تیسرا جو سجدہ ہے وہ ہے 14ویں پارے میں، 14ویں پارے میں سورہ النحل، سورہ النحل میں آیت نمبر 50 پر یہ سجدہ ہے، تیسرا سجدہ۔ چوتھا جو سجدہ ہے یہ ہے سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15 میں آیت نمبر 109 پر یہ چوتھا سجدہ ہے۔ پانچواں جو سجدہ ہے یہ ہے 16ویں پارے میں، 16ویں پارے میں سورہ مریم میں آیت نمبر 58 پر یہ سجدہ ہے پانچواں۔ چھٹا جو سجدہ ہے یہ ہے پارہ نمبر 17 سورہ الحج، سورہ الحج کی جو آیت ہے یہ ہے آیت نمبر 18 پر، آیت نمبر 18 پر یہ سجدہ ہے، چھٹا سجدہ، ٹھیک ہے؟ اور ساتواں سجدہ ہے 19ویں پارے میں سورہ الفرقان، الفرقان آیت نمبر ہے 60، آیت نمبر 60 پر یہ ساتواں سجدہ ہے۔ آٹھواں سجدہ ہے 19ویں پارے میں ہی سورہ النمل، سورہ النمل کی جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 26، آیت نمبر 26 پر آٹھواں سجدہ ہے۔ اور نواں جو سجدہ ہے یہ ہے 21ویں پارے میں، 21ویں پارے میں سورہ السجدہ، سورہ السجدہ ہے، سورہ السجدہ کی آیت نمبر 15 پر نواں سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور 10واں سجدہ جو ہے یہ 23ویں پارے میں ہے سورہ صاد، سورہ صاد میں آیت نمبر 24 پر یہ 10واں سجدہ ہے۔ 11واں جو سجدہ ہے یہ ہے 24ویں پارے میں، 24ویں پارے میں حامیم سجدہ سورت کا نام ہے، اور آیت نمبر ہے 38 پر جو ہے یہ سجدہ ہے آپ کا 11واں سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور 12واں جو سجدہ ہے وہ ہے 27ویں پارے میں، 12واں سجدہ ہے 27ویں پارے میں سورہ القمر شروع ہو رہی ہے، سورہ القمر سے جو پیچھے والی صورت ہے یہ اس میں ہے سجدہ، 12واں سجدہ ہے سورت کے بالکل آخر میں 27ویں پارے میں، ٹھیک ہے؟ والنجم اذا ہوا، سورہ النجم جو ہے اس پر ہے، اس کی صورت ختم جہاں ہو رہی ہے وہاں 12واں سجدہ ہے۔ 12ویں سجدے کے بعد 13واں جو سجدہ ہے سورہ الانشقاق، پارہ نمبر 30، 13واں سجدہ ہے سورہ الانشقاق، اور آیت نمبر ہے 21، آیت نمبر 21 پر جو ہے یہ 13واں سجدہ ہے۔ 14واں سجدہ تو بہت زیادہ مشہور ہے، سورہ وہ ہے نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پارہ نمبر 30، اور سورہ اقرأ جو ہے اس کی آخری آیت ہے آیت نمبر 19، اس پر سجدہ ہے۔ سورہ قدر شروع ہو رہی ہے، اس سے پچھلی والی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں 14واں سجدہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے 14 سجدے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ کوئی اگر کنفیوژن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 14 سجدے ہیں، سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ قرآن مجید کے سجدے ہیں، کبھی بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنے جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں وہاں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔